الحمد لله رب العالمين على عقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع قسمتہ صلوا علیہ وآلہ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمین و آسمان ہیرا تھے اس طاعت گزاری پر یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی حمد و صلات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا انگن درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے عزیزان گرامی اللہ رب العزت کا لاکھاں کروڑاں شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اللہ کے فضل و کرم سے سال کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اس آخری مہینے کا پہلا جمعہ مبارک ہے اللہ پاک ہماری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی ذوالحج کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے قربانی کی آمد ہے خوشی کا دن آ رہا ہے اللہ پاک جنہوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے فضل اور کرم سے قربانیاں کرنی ہے اللہ ان کی قربانی کو اپنے پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ
جن حضرات کی استطاعت نہیں، اللہ ان کو بھی طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کریں۔ عزیزان گرامی، آج بلا تمہید ہمارے جو موضوع ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ آج ہم صرف اور صرف قربانی کے مسئلے سمجھیں گے۔ اللہ پاک مجھے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ صریح حکم ہے نماز پڑھنے کا بھی اور قربانی کرنے کا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا یعنی ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قربانی والے دن جو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی والے دن قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور جو مرضی انسان کرتا رہے لیکن یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو قربانی والے دن اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگ، اپنے بال اور اپنے خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس جانور کو قبول فرما لے گا جس انسان نے اس کو ذبح کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے، قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ اب عید والے دن مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو پیسے دے دیں، صدقہ کرنا چاہیے، ممانت نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بہتر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فرامین ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کو کتنی فضیلت اور کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو کتنی فضیلت اور مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی رضا کے لیے اور اس دلی کے ساتھ انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس جانور کے جسم سے نکلا ہوا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے دین میں کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت، کتنا مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ انسان نے جانور کو ذبح کیا، انسان نے ایک جانور کا خون بہایا، انسان نے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن اللہ پاک اس جانور کی وجہ سے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ پاک بندے کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، اللہ پاک اس کے خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ کتنے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، کتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے،
کتنے درجات بلند انسان کے ہوتے ہیں کہ جو انسان قربانی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے یعنی آپ کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہو گئی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم قربان کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہم جانور کو اپنے مال میں سے خرید کر لاتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ تو ہو گئی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، اور آپ کا جب آپ کی رحمت جوش میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک نے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی ہے۔ مجھے واسطے کہیں سبحان اللہ۔ اب حساب لگا لیں کہ جانور کے جسم کے اوپر بال کتنے زیادہ ہیں۔ اگر مجھ پر بھی بال تو گنتی کے اندر نہیں آتے ہیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے ہر بال کے بدلے اور ہر خون کے بدلے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے ہر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اجر ہے قربانی کرنے کا۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نے جانور کو ذبح کیا اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا، اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے اس جانور کو حلال بھی کر دیا، اور ساتھ ساتھ میرا رب العالمین اس ادا کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، میں نے تقریباً پہلے جب سوالات کو بنا رہا تھا، قربانی کے پیسے تو بہت جتنے مرضی سوال بنا لیے جائیں تو بنتے جائیں گے، تو میرے ذہن کے اندر سب سے پہلے ایک ترغیب آئی کہ میں کیوں نہ پنجتن پاک کے نام سے 5 سوال کروں۔ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بھی اتنا ہوتا ہے کہ اتنے سوالوں کے جواب ہو جائیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کے اوپر ہی اگر کوئی بندہ سمجھ جائے تو شاید اللہ کے فضل سے میری بھی قبر صحیح ہو جائے، آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی ثواب پہنچے گا۔ پھر میں جب 5 سوالوں تک پہنچا تو اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا تو کیوں نہ ہم 11ویں والے کے نام سے 11 کر لیں گے، پانچ پاک بھی ہو جائے گا، 11ویں والے کا بھی ہو جائے گا ذکر۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ پھر 12ویں کو چھوڑے، ہم پھر پورے 12 ہی کر لیتے ہیں، ہم کیونکہ 12 امام کو بھی مانتے ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، تو اس لیے ان کی نسبت سے آج 12 سوالات 2-4 منٹ اگر اوپر بھی چلے جائیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا برداشت کر لینا، ٹھیک ہے۔ آج کا پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قائل ہیں۔ میرے امام صاحب کے نزدیک انہی کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن بن زیاد، اور ایک روایت میں حضرت امام ابو یوسف بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان سب کا قول یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک میں نے چند اماموں کا بھی ذکر آپ لوگوں کے سامنے کر دیا ہے کہ جو ائمہ کرام کے نزدیک قربانی واجب ہے،
لہذا اہل سنت و جماعت کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی کیا ہے؟ آپ لوگ ساتھ ساتھ بولیں، جلدی جلدی بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ وقت کے اندر ہم اپنے سوالوں تک پہنچ جائیں گے، نہیں بولیں گے تو پھر میں آج چھوڑنا بھی نہیں۔ مجھے ہر جمعۃ المبارک کو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے میری انتظامیہ مجھے ہر جمعے کہتی ہے کہ قاری صاحب آپ 5 منٹ اوپر لے جاتے ہیں، تو لیکن آج میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ بولیں گے تو جلدی چھوٹ جائے گی جان، نہیں تو پھر 1.5 بھی بچ سکتا ہے۔ تو بعد میں شکوہ نہ کرنا، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کیا ہے؟ اونچی بات سے پہلے قربانی کیا ہے؟ واجب۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اسباب جو ہیں، واجب ہونے کے اسباب، یہ واجب اس شخص کے لیے ہے، یعنی قربانی کا ذبح کرنا جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ذبح کرنے والے کے اوپر جو شرائط عائد کی گئی ہیں وہ تقریباً بعض نے 6 بیان کی ہیں، بعض نے 9 بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے چند ہم پڑھتے ہیں کہ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کا ہونا، کیا ہونا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ کا ہونا، اور ان کے ساتھ ان کی جو ضد ہے وہ نکلتی جائے گی، یعنی مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عاقل پر، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل عقل مند شعور رکھنے والے شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، مال کے نصاب ہونا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پہ مال کے نصاب کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ مال کے نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں جنس کے عوض برابر رقم ہو، یا اس کے پاس چاندی ہے تھوڑی، بقایا اس کے پاس پیسے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پہنچ جاتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، وہ بھی مال کے نصاب ہے۔ اب جس کے پاس 1 تولہ، 2 تولے، 3 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ کہ تھوڑا سا اور مال بھی موجود ہے، بابا جی جتھے ہے گا سی تسی اتنے رہن دو، تھوڑی جی پال کے بس مٹھا کر دیو، مٹھا کر دیو، مزید اور مٹھا کرو، تھلے کرو اور تھوڑا تھلے کر دیو، بس بیٹھ جائیں آپ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا نصاب کے حوالے سے کہ 7.5 تولے، 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان میں سے اگر اس کے پاس 1 تولہ، 2 تولے یا 3 تولے سونا موجود ہے اور اس کے گھر کے اندر ایسا سامان بھی موجود ہے جو حاجت اصلیہ سے نکال کر جو اضافی اس کے پاس فضول پڑا ہوا ہے، اگر اس کو بھی شامل کر دیا جائے تو 7.5 تولے سونے کی مقدار کے برابر یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اس کے پاس اتنا مال پہنچ جاتا ہے، پڑا ہوا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم شرائط کو مکمل کرتے ہیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی جائز نہیں ہے، مسافر کم از کم 92 کلومیٹر جو سفر پر ہے یا اس سے زیادہ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا جو اپنے شہر کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے یعنی رہائش گاہ پر موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی، اس
اس پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی، اپنے ورثاء کے ساتھ وصیت کر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وصیت کرنے والا شخص جو ہے وہ اتنا مال چھوڑ جاتا ہے جو صاحب نصاب تک، صاحب حیثیت تک پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق کے ساتھ قربانی کی، یعنی قربانی کا جانور خریدا کی نہیں، قربانی کا جانور خریدا۔ یہ بات ذہن نشین کریں، اگلے یہ مسئلے 3 سے 4 ایسے مسئلے آنے ہیں جو اسی شرط کے بنا پر ہیں، یعنی وہ مالک نصاب نہیں، صاحب حیثیت نہیں، لیکن اس نے قربانی کرنے کے نیت سے جانور کو خرید لیا، مالک نصاب نہیں ہے، سمجھ لیں وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، لیکن اس کے دل کے اندر سنت ابراہیمی محبت ہے، حضرت ابراہیم کی محبت پیار ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی چاشنی ہے، جس کی وجہ سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے شوق کے ساتھ جانور کو خریدا۔ اب اس شخص نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا ہے، حالانکہ وہ مالک نصاب نہیں تھا، صاحب حیثیت بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شوق کے حوالے سے بھی بات ہو جائے گی، اور انہی کے ساتھ ہی جو مالک نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسے موجود ہیں، اتنے اس کے پاس وسائل موجود ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بھی بسر کر رہا ہے اور اپنا کھانا پینا ہر معاملات اس کے طے ہو رہے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، وہ قربانی کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یقین کر جائیں کہ زکوٰۃ کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت بھی ہم جو نبی وہاں پہ راہیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مفتی صاحب مجھے کوئی فتویٰ دے دے، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے کہ جان چھوٹ جائے۔ اب قربانی کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں، وہ آگے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے دادا کے ساتھ رہتا ہوں، یا ایک گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، میں بھی کماتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی بھی کماتا ہے، میرا والد بھی کماتا ہے، فلاں مکان کے کرائے بھی آتے ہیں، فلاں دکانوں کے کرائے بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے یعنی کچن جو ہے وہ علیحدہ ہیں، لیکن میرے دادا ابو ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ قربانی کر لیتے ہیں، ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ وہی اللہ کے بندے، اس کے اوپر الگ ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، آپ کی اپنی ذمہ داری۔ آپ اس حالت کے اندر دوسرے کے اوپر کیوں یعنی تیر چلا رہے ہیں کہ وہ چلیں، وہ چلا لے، میری جان چھوٹ جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات وہ لوگ بھی جن کی ہر آسائش پوری ہو رہی ہے، گھر کی ہر ضروریات پوری ہو رہی ہیں، گھر کے ہر معاملات کو وہ بندہ پورا کر رہا ہے، لیکن سال کے بعد 20-30 ہزار روپے کا بکرا لینے کے لیے، 20-30 ہزار سے قربانی لینے کے لیے اس کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جس کو پتہ ہے کہ یار میں اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال رہا ہوں، خود بھی اچھے کپڑے، اچھی جوتی، ہر معاملات کو دیکھ رہا ہوں، تو سال کے بعد قربانی آتی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں قربانی کرنی چاہیے۔ یار یقین کر جائیں کہ وہ شخص جن کے پاس مہنگے مہنگے موبائل بھی ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، اپنا گھر بھی موجود ہے، گھر کے اندر ہر دنیا کی ضروریات بھی موجود ہیں، اپنے گھر کو دکھلانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہم نے ہر دنیا کی ضروریات کو رکھ لیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو اس وقت ہم راہیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ راہیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے، جان چھوٹ جائے، کوئی نہ کوئی۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، کبھی کسی مفتی کے پاس بیٹھے، کبھی آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں اور اپنے راز جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھولیں، تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، کہ آپ لوگ قربانی دینے کے حقدار ہیں یا نہیں۔ آج
چلے ٹھیک ہے یار 40,000 50,000 کا بکرا خرید با یک وقت نہیں خرید سکتے، حصہ ڈال لیں۔ دین میں کتنی سہولیات رکھی ہوئی ہیں، 20,000 روپے اتنے زیادہ تو نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بڑا مدنی سا حل بتاتا ہوں۔ یار 12 مہینے ہوتے ہیں، گھر کے 3 افراد اگر کمانے والے ہیں، اگر ایک فرد 1,000 روپے اپنی سیلری میں سے قربانی کے گلے میں ڈالتا رہے، یار حساب لگا لیں آپ لوگ، اس کے پاس 36,000 روپے جمع ہوتے ہیں۔ کیا 36,000 روپے کا شاکر صاحب بکرا نہیں آ رہے؟ آ جاتا ہے کیوں جی اشفاق صاحب؟ تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم دین سے اتنے دور ہیں، لیکن شوق ہونا کچھ ایسی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضرت نبی علیہ السلام انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کے طور پر بھی قربانی کر دے۔ صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن گھر کی ہر ضروریات اس کی پوریاں ہو رہی ہیں، اس کو چاہیے کہ اس شکرانے پر ہی وہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کو ذبح کر لے۔ یار مجھے آپ بتائیں کہ جس نے سب دنیا کی ہر ضروریات کو اللہ پاک نے ہماری پوریاں کر دی، ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، یار کبھی یہ سوچا ہے کہ آج جو یہ کہتے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کر اے انسان، کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی اس نے تجھے جو نبی فٹ پاتھ کے اوپر سونے کے لیے جگہ نہیں دی ہے، کبھی تجھے رات کے وقت اندھیرے کے اندر وہ تجھے ٹماٹر کی ریڑیاں لانے پر نہیں ہے، بلکہ اپنی قدرت میں سے تجھے ہر نعمت عطا کر رہا ہے۔ کیا اس کے شکر ادا کرنے پر بھی سال کے بعد ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ آج ایک جانور ذبح کرنے کے لیے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں لی، بلکہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا، جنگل بیابان پہاڑوں کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو گزار دی، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر جب آپ کی 86 سال عمر تھی، تب آپ کو اللہ پاک نے 86 سال کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل عطا کیا، خود بھی نبی، آگے اللہ پاک نے نبی بھی عطا فرمایا۔ پھر جب تقریباً 7 سال عمر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو قربان کرنا۔ آج ایک جانور ذبح کرنے کے لیے حالات خراب ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھے کہ کیا کیسے حالات تھے اس وقت، جنہوں نے 86 سال تک اللہ کی بارگاہ میں ربی حب لی من الصالحین کی ضربیں لگاتے رہے، لیکن 86 سال کی عمر میں جب اللہ نے نعمت عطا فرمائی، جب اللہ کی نعمت آئی تو 7 سال کے بعد اور زیادہ ایک امتحان آ گیا، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ یا شکر ادا کیا کرو۔ یہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھری چل جاتی نا حضرت اسماعیل کی گردن مبارک پر، آج ہمیں اپنے پتر بھی ذبح کرنے پڑتے ہیں، آج پتر بھی ذبح کرنے پڑتے، اور پتر کی تو بڑی دور کی بات ہے مسلمانوں، آج ہم سے 20,000 کا حصہ نہیں ڈالا جاتا، تو پتر کہاں ذبح کرنے تھے ہم نے؟ قربانی کو عام کریں، اتنا عام کریں۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شکرانے کے طور پر بھی قربانی کر لیا کریں، اگر صاحب حیثیت نہیں بھی ہے، لیکن اتنا ہے کہ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا گزر ہو رہا ہے، پھر بھی قربانی کریں۔ اب یہ نہ کہیں میرے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، میرے پاس 52 تولے چاندی نہیں ہے، یا اتنی رقم نہیں ہے، لیکن گزر اچھا ہو رہا ہے نا، تو اس کے شکرانے پر ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے، سفر کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس چھوٹے سے پتھر میں سے پانی اتنا زیادہ نکل رہا ہے، اتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے، آپ بڑے تعجب ہوئے۔
جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تو میرے رب کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے نبی تو پتھر سے ہی پوچھ رہا ہے کہ تو پانی کیوں نکال رہا ہے؟ جب پتھر سے پوچھا گیا تو پانی کیوں اتنا زیادہ، تو چھوٹا سا ہے، پانی اتنا زیادہ ہے؟ پتھر بول کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کے اندر جو لوگوں کا سامان جو ہے جلانے کا جو اکٹھا کرنا ہے، وہ انسان کی ہڈیاں اور پتھروں کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینکے گا، پھر جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ پتھر اور انسان کی ہڈیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے، میں اس وقت سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے مولا تجھے میرے نبی ہونے کا واسطہ ہے، ان تمام پتھروں میں سے اس پتھر کو نکال دے۔ مجھے واسطہ کہیں سبحان اللہ، اس پتھر کو نکال دے، اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے، پھر جب آپ کا دوبارہ وہاں پہ گزر ہوا تو پانی اسی طرح ہی نکل رہا ہے۔ پھر آپ رک گئے، کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے بھی میں جب گزرا ہوں تو پانی اتنا زیادہ، اب بھی آپ کا پانی اتنا ہی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ پتھر پھر بولتا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اور اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے یعنی شکر ادا کرنے میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا پیارا ہے کہ جس نے مجھے جہنم سے نکال دیا ہے، اور اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کے شکر ادا کرنے میں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، شکر کے طور پر بھی قربانی کیا کریں، شکر کے طور پر بھی قربانی کیا کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، مقیم ہونا یعنی مسافر پر نہیں ہے، مالدار ہونا، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، یا اس کے عوض میں ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ قربانی 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی قربانی لیتے ہیں، آپ کسی بیٹی کا جہیز کا سامان بنا دیں۔ ہم روکتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار تو 4 لاکھ کی بجائے آپ 8 لاکھ کا بچی کو جہیز کا سامان دے دے، لیکن جو اللہ پاک نے فرمایا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے لیے قربانی بھی کر اور نماز بھی پڑھ، جو اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو اس وقت پھر ہم یہ بات نہیں ذہن میں رکھیں گے قربانی کے بدلے میں ہم کسی کو پیسے دے دیں، لیکن یہ یاد رکھیں قربانی کے وقت قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ قربانی کی جگہ پہ ہم کوئی بھی دوسری چیز نہیں دے سکتے۔ قربانی جب کر لیں گے، قربانی کی ذمہ داری جب آپ کی پوری ہوگی، قربانی خرید لی ہے، تو پھر آپ چاہیں تو پھر سارا گھر ہی لٹا دیں۔ اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر جتنا مرضی آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قربانی نماز عید پڑھنے سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چیک کریں، ان کو باہر لے جائیں، پانی پلائیں اور ان کو باہر لے جائیں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا اس کے ملے ہیں، اس کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے، اللہ پاک سے بتا دو۔ اس کو باہر ہوا میں باہر ہوا میں لے دیں اس کو۔ تمام حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، قربانی عید نماز پڑھنے سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے جس شخص نے بھی قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، فقط وہ ایک گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے قربانی پہلے کر لی تھی، شاید
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں، اور میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں فقط گوشت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ میرے ارد گرد کے جو لوگ تھے، آس پاس کے جو پڑوس تھے، وہ بہت غریب ہیں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں سب سے پہلے قربانی کرتا ہوں تو تاکہ میں ان کے گھروں میں پہلے گوشت تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور ہمارے جذبے پر بھی سبحان اللہ کہیں۔ کیا جذبہ ہے کہ اوجڑی علیحدہ کر دو، چھچڑے علیحدہ کر دو، پٹ کا گوشت جو ہے اس کو فریج میں سجا دو ہمیشہ کے ساتھ، اور اچھا اچھا گوشت نکالو، اس کو فریزر میں لگاؤ، پائے جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے فریزر میں لگاؤ، اور اس کو جو نا بھی جہاں پہ تقسیم کرنا ہے وہاں پہ اوجڑی تقسیم کریں۔ اس کے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس لیے بات میں نے آپ لوگوں کو گزارش کی ہے، جیسا خود کھاتے ہیں ویسا دوسروں کو بھی کھلائیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری ہر سال خواہش ہوتی ہے کہ میں یعنی چھوٹی قربانی کے ساتھ بڑی قربانی بھی کروں۔ ہمارے گھر میں بڑا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا، میری والدہ کی یہی نصیحت ہوتی ہے، کہتی کہ نہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ چھوٹا کریں، آپ بڑا کیوں کریں، سارا تو آپ تقسیم کر خود کھائیں گے نہیں، جو خود کھانا ہے وہ دوسروں کو بھی کھلائیں، وہ دوسروں کو بھی تقسیم کریں، وہ دوسروں میں بھی بانٹیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اچھا اچھا نکال لیں اور بڑا بڑا جو ہے یعنی دوسرا جو ہے وہ جو کھانے کے خود کھلائے، کیا تجھے اوجڑی پسند نہیں، یا تجھے اوجڑی حلق کے نیچے اترتی نہیں، دوسروں کے لیے اترتی ہے، تو اس لیے اس چیز کا خیال کیا کریں۔ اچھا، وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کہا کہ میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، میرے قریب نے ارشاد فرمایا تیرے لیے حلال ہے، کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو اتنا اختیار دیا ہے، میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پوچھے ہی اللہ سے یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ 6 مہینے کے بکری کے بچے کو بھی ذبح کر دیں گے، اللہ تیری اس قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں کئی جگہ نماز عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہماری مسجد میں الحمدللہ ہم نے 5:30 بجے نماز عید رکھی ہے۔ جو قریب قریب رہتے ہیں یا عید نماز یہاں بھی آ کے پڑھے، ٹھیک ہے، 5:30 بجے یہ ٹائم یاد رکھنا ہے، لیکن اینڈ پہ میں بتا بھی دوں گا، کسی جگہ پر 6 بجے، کسی جگہ پہ 7 بجے، کسی جگہ پہ 8 بجے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ وقت کے لحاظ سے ہے، تو چلیں یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ مثال کے لیے میں سب سے پہلے نماز عید پڑھا رہا ہوں، جو شخص میری مسجد میں 5:30 بجے نماز پڑھ کے چلا جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پر، فقط یہ نہیں کسی بھی جگہ پر جہاں پہ بھی نماز عید اس نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ وہ محلے کی مسجد میں اگرچہ 9 بجے نماز عید ہوتی ہو یا 10 بجے ہوتی ہو، لیکن وہ قربانی کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ جو نا بھی لوگوں کو ابھارتے بھی ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی ہی من مانی کرنی ہوتی ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوشش کیا کریں، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے جو قربانی کرنا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے احکامات کے مطابق ہی عمل کیا کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے گوشت کے تقسیم کرنے کے حوالے سے، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک اپنا حصہ ہے، ایک غربا کا حصہ ہے، ایک اپنے عزیز و اقارب کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے حکم یہ جاری کیا تھا، فرمایا تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن کے اندر اندر ختم کر لیا جائے، 3 دن کے اندر اندر ختم کر لیا جائے، لیکن میرے کریم نے بعد میں اس حکم کو منسوخ فرما دیا، اور پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ذخیرہ کر لو، اس کو ذخیرہ کر لو۔ اب ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ غریب بیچارہ جو ہے وہ مر رہا ہو، ایک ایک بوٹی کے لیے ترس رہا ہو، اب تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قربانی سے آنے سے پہلے
میرے گھر میں ایک فریج ہے، یہ تھوڑی ہے، دوسری بھی خرید لوں کہ قربانی آنے والی ہے، سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہم تو سارا سال کھاتی ہیں یار، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ہمیں عطا کیا ہے، چلو سارا سال ہر دن تو نہیں کھاتے، ہفتے میں ایک دن تو کھا لیتے ہیں نا، ہفتے میں نہیں 2 ہفتوں کے بعد تو کھا لیتے ہیں، لیکن اس غریب بیچارے کا کیا حال ہے کہ جس شخص نے پورا سال بس دیکھتا رہا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ ککڑی کا گوشت ہے، یہ بڑی گائے کا گوشت ہے، لیکن وہ حلق کے نیچے تک نہیں لے کے گیا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی بات بڑی دل پہ لگی ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی، ایک مدرسے کا طالب علم جب چھٹیاں ہوئی ہیں، اس ناظم اللہ نے کہا کہ بیٹا آپ کھالوں کو چھوڑو، کھالے جس نے دینی ہے تو وہ تو دینی ہی ہے، وہ تو آ ہی جائیں گی، آپ چلے جائیں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر قربانی کر لیں، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر قربانی کریں، عید گزاریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ چھوٹے چھوٹے لب ہلاتے ہوئے اپنے استاد کو کہتا ہے کہ استاد جی میں نے گھر قربانی نہیں کرنی، میری امی کہتی ہے کہ قربانی اپنے مدرسے میں کرنا، اس لیے کہ استاد نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کہا کہ اس لیے کہ قربانی جو ہے میں گھر میں کروں گا تو مجھے گوشت نہیں ملے گا، میں مدرسے میں کروں گا تو چلو بیٹا آپ بھی کچھ نہ کچھ تو کھا لو گے نا، آپ تو کچھ نہ کچھ تو کھا لو گے مدرسے میں قربانی کر کے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور جس نے اللہ کو استطاعت دی ہے اس کو دکھلاوا نہ کریں، نہ اپنے سینوں کو چوڑا کریں کہ مجھے تو اللہ نے اتنا دیا میں اس لیے۔ اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہماری قربانی نمائش بن چکی ہے، اس لیے ہم 2 لاکھ کا یعنی جانور دے کر آتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم روک روک کے بندوں کو کہتے ہیں کہ یار میں یہ 2 لاکھ کا لے کے آیا ہوں۔ کوئی غریب بیچارہ، کوئی لاچار بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا بیچارہ بھی شخص وہاں پہ موجود ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر یہ بات لگتی ہے، اللہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی تیری راہ میں قربانی کرتا۔ اور جو ایسے لوگ جو قربانی کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ان کے بارے میں یہ وعید ہے، بروز قیامت کے دن یہی قربانی اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، خوش دلی کے ساتھ کرے، اچھی نیت کر کے قربانی کرے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی اپنی قربانیوں کو نمائش نہ کہ قربانی نمائش نہیں ہے، قربانی اللہ کا قرب چاہتی ہے، قربانی اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں اپنی قربانی کو اس طریقے سے بنائیں کہ اگلے بندے کا بھی دل بھی نہ ٹوٹے۔ بلکہ میں یہ آپ لوگوں کو رائے دیتا ہوں جو صاحب سرفت بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جو صاحب حیثیت یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا قربانی نہیں کرنی، نیت پکی کریں کہ انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے، اللہ آپ بھی سبب بنا دے گا، انشاءاللہ اللہ آپ بھی سبب بنا دے گا۔ میرے رب کا فیصلہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میری راہ میں جو ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ آگے میرے رب کا فرمان ہے میں اس کو اور زیادہ 70 گنا زیادہ عطا کر دیتا ہوں، اگر دنیا میں اس کو نہیں ملتا ہے تو اس کو بروز قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ انسان کی زندگی کا کیا پتہ ہے انسان، تو اس لیے اپنی قربانیوں کو نمائش نہ کریں، اپنی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس لیے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غرباء کے لیے، ایک مساکین کے لیے، ارد گرد کے افراد، ارد گرد کے لوگوں کو۔ دوسری رائے میں یہ دینا چاہتا ہوں جو یہاں پہ صاحب حیثیت جنہوں نے قربانیاں ماشاءاللہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے محلے میں سے ایسا غریب شخص ڈھونڈیں جس نے قربانی نہیں کرنی، یا جو واقعیتاً غریب ہے، جس نے واقعی چند مہینوں، کئی مہینوں کے بعد گوشت نہیں کھاتا ہے، اس کو اپنی قربانی میں شریک کرے، اپنی قربانی میں شریک کرے، وہ دل خوشی کے ساتھ تیرے ساتھ کام بھی کرے گا، اور جب گھر میں جانے لگے اس کو اس لیے سے نہ دے کہ اس نے مجھے جانور ذبح کروایا ہے، بلکہ اس لیے دے کہ میرا اللہ بھی خوش ہو جائے، میرے اللہ کا پیارا نبی بھی خوش ہو جائے، اس لیے سے دیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے، یہ یاد رکھنے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے نڈر جو جانور ہوتا ہے اس جانور کی بنا پر۔ ہاں اگر وہ جانور ایسا ہے پیشاب نہیں پیتا، اس کے گوشت سے بدبو نہیں آتی، پھر وہ بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خصی جانور
قربانی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرمایا کرتے تھے 80 جانور قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں، عقیقے کے مسئلے کے حوالے سے کہ ایک شخص ہے، اس نے بڑا جانور قربان کرنا ہے، 7 حصے اس کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، گائے کے اندر 7 حصے ہیں، اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں، کٹے کے اندر 7 حصے ہیں۔ یہ 3 جانور بڑے جو ہیں ان کے اندر یعنی 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس 7 حصوں کے اندر اگر وہ ایک گھر کے اندر ایک ہی فرد قربانی جس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پہلے واجب کو ادا کرے گا، اس کے بعد اگر جتنے وہ حصے بچتے ہیں وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، اس جانور کے اندر عقیقے کی نیت کر کے وہ عقیقہ بھی کر سکتا ہے، قربانی والے دن وہ عقیقہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسا ہی حکم قربانی کے گوشت کا ہے ویسے ہی حکم عقیقے کے گوشت کا ہے، اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے اور قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے۔ عقیقے میں تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے، وہ یہ ہے اگر آپ چاہیں، یہ قربانی کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اگر آپ چاہیں تو سارا جانور پکا کر اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو بلا کر آپ اکٹھے پکا کے کھلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتر افضل سنت طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو 7ویں دن عقیقہ اس کا کیا جائے، اور اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ گڑ ڈالے، اس میں میٹھا ڈالے، تاکہ بچے کی رفتار میں، بچے کی گفتگو کے اندر مٹھاس پیدا ہو۔ اہم مسئلہ، آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ختم، بہت اہم مسئلہ ہے حلال جانور کے اندر حرام چیزوں کا کھانا۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھا سکتے، 7 چیزیں۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 شرمگاہ، نمبر 3 کپورے، نمبر 4 حدود، نمبر 5 پیشاب کی نالی، نمبر 7 مثانہ، نمبر 7 پتا۔ یہ 7 ایسے اجزاء ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اوجڑی کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر دل مطمئن ہو جائے، اتنا صاف کیا جائے، اتنا صاف کیا جائے کہ دل مطمئن ہو جائے تو کھا سکتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ مثانے سے بھی زیادہ غلیظ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو نہ کھایا جائے۔ مثانے کے اندر تو فقط ایک پیشاب ہوتا ہے نا، تو اوجڑی کے اندر اس کے اندر گوبر ہوتا ہے، اس کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا، مکروہ تحریمی کہا گیا ہے کہ نہ کھایا جائے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ لکھا ہے کہ مجھے کوئی بھی شک ایسی نہیں ملی ہے کسی بھی فرمان کے مطابق یا کسی بھی حدیث مبارکہ کی روح سے کہ اس کو کھانا ناجائز ہو، لہذا اس کی بنا پر کھا سکتے ہیں، لیکن مثانے پر قیاس کرتے ہوئے اوجڑی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ علامہ الیاس عطار قادری صاحب کا بھی فتویٰ اس بات کے اوپر ہے، علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا بھی فتویٰ اس بات کے اوپر ہے، اور بہت سارے علماء کا کہ اوجڑی کو نہ کھایا جائے۔ اوجڑی جو ہے یہ حلال ہے۔ اس کے اندر جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لکشمی چوک بھرا پڑا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں سمجھاری، جس کو ہم کپورے بولتے ہیں، اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ وہ بالخصوص قربانی کے دوسرے دن ان کی بالخصوص خصوصی دعوتیں بھی کرتے ہیں کپوروں کی۔ یہ حرام ہے، اور کتنا حرام ہے، یہ جس برتن کے اندر پکتا ہے اس تیل کو بھی حرام کر دیتا ہے، اگر اس تیل کے اندر حلال چیز کو بھی ڈال دیا جائے اس حلال چیز کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ توبہ کریں، ہم کپورے نہیں کھائیں گے۔ اب جو نہیں کھائے گا وہ ہاتھ 2 کھڑے کرے گا، جو کھائے گا وہ ایک کر لے گا، انشاءاللہ ہم نہیں کھائیں گے، حرام چیز کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے۔ جس سے میرے آقا نے منع کر دیا ہم نہیں کھائیں گے، جس سے میرے اللہ نے منع کر دیا ہم اس کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ شراب حرام ہمارے لیے حرام، اور جوا حرام ہمارے لیے حرام، زنا حرام ہمارے لیے حرام، کپورے کھانا حرام ہمارے لیے، اونچی بات سے بولے، حرام ہے۔ تو اس لیے ایام آگے تکبیرات تشریق جو ہے یہ آ رہی ہے،
9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں۔ ہر نمازی وہ فرض کے ساتھ نماز ادا کرے، وہ غیر یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، وہ جب بھی فرض ادا کرے گا 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کا کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ سنت و مستحب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان عالیشان ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ رب العالمین کو گنتی کے یعنی ایام تشریق کے دنوں میں یاد کرتے رہو۔ کن الفاظ کے ساتھ یاد کرو گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا اپنے بچے کو نیچے لٹایا ہوا چھری پھیرنے لگے۔ آپ نے یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے، اللہ اکبر۔ جب دمبا لے کر آ گئے، آپ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل کو جب نیچے سے نکالا، دمبے کو رکھا گیا، ذبح کیا گیا، آپ نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کے لیے